اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا سبق سورہ انبیاء آیت نمبر 11 سے ہے جی۔ یہ دوسرا رکوع ہے سورہ انبیاء۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پچھلی امتوں کو جب ہلاک کرتے ہیں بہت سے مقامات پر اس کا تذکرہ کیا۔ اس حصے میں فرشتوں کا ایک جملہ نقل فرمایا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، استہزائے یعنی مذاق اڑاتے کفار پر جب عذاب اللہ کا حکم عذاب کی شکل میں لے کر آتے ہیں اور وہ عذاب کا کوڑا ان کفار پر برساتے ہیں تو پھر ان کفار سے ایک مذاق میں جملہ کہتے ہیں۔ اس جملے کا تذکرہ بھی آج کے سبق میں ہے۔ یہ وہ فرشتے کہتے ہیں جو اللہ کا عذاب لے کے آتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، یہ آج ہمارے سبق کا حصہ ہے جی۔ پہلے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَمْ قَسَمْنَا، اور کتنے ہی ہم نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، توڑ پھوڑ دیے، مِنْ قَرْيَةٍ بستیوں میں سے، کانت جو تھے، ظالمتاً ظالم، کتنی ہی بستیاں تھیں جن کے رہنے والے جب ظالم تھے، ظلم کرتے تھے، ہم نے ان بستیوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ عربی میں قسمنا، جب لکڑ کو مارتے ہیں کلہاڑی اور مار کر وہ پورے درخت کو پہلے لکڑ کا ایک لاگ بناتے ہیں اور لاگ کو سینٹر سے توڑ کر ٹکڑے ٹکڑے کر کر لکڑیاں جلانے کے لیے جو کچھ گھنٹے پہلے ایک درخت کا تنا ہوتا ہے وہ ننھی ننھی لکڑیوں میں تقسیم ہو جاتا ہے۔ اس کو عربی میں قسم نہ کہتے ہیں کہ ہم بستیوں کو ایسا کر دیتے ہیں، یعنی ان کی اینٹ سے اینٹ بجا دیتے ہیں۔ مکان ہوتے ہیں، سب کچھ ہوتے ہیں، لیکن وہ تہس نہس ہو جاتے ہیں، کچھ نہیں بچتا۔ اچھا جی، پھر ہم کیا کرتے ہیں وَأَنشَأْنَا، پھر ہم دوبارہ سے از نو سر دوبارہ سے زندہ کرتے ہیں، بَعْدَهَا اس جگہ میں، اس واقعے کے بعد، قوم کو، آخرین جو بالکل نئی اور دوسری ہوتی ہے۔ فرعون نے بنائے تھے اپنے محل اور اپنے بنائے تھے احرام مصر، غرق ہو گیا تو کیا وہ دوبارہ ان محلوں میں کوئی نہیں آیا؟ ان محلوں میں نئے لوگ اللہ نے آباد کر دیے، وہ بھی آگے مر کے کھپ گئے، پھر نئے لوگ آگے۔ وہ یہ سلسلہ اللہ نے کہا کہ چلتا رہتا ہے۔ جب ہم بستیوں کو ختم کر دیتے ہیں جن کے رہنے والے ظالم ہوتے ہیں، اور پھر اس کے بعد اسی بستی میں کیا ہوتا ہے، ایک نئی نسل اور ایک نئی قوم جو ہے ہم اس میں آباد کر لیتے ہیں۔ اور جب وہ بستی بھی کیا کرتی ہے، عبرت نہیں پکڑتی اپنی پچھلی بستی کا حال دیکھ کر کہ ہاں جی یار اسی بستی میں اللہ کا عذاب آیا تھا، تو اس پر عبرت نہیں پکڑتی اور اللہ کی حدوں کو کراس کر دیتی ہے۔ اب جب ان پر دوسرا عذاب آتا ہے دوسری قوم کے اوپر، یا فرشتوں کا وہ جملہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ منقول کرنے لگے ہیں۔ فلما، پس جب، احسو، محسوس کرنے لگتے ہیں، بأسنا، ہمارے عذاب کو۔ جب اللہ کا عذاب آنے لگتا ہے تو تھوڑا سا محسوس ہونا شروع ہوتا ہے، زلزلہ آنا شروع ہوتا ہے، تیز آندھی آنی شروع ہوتی ہے، ایک دم سونامی بن کر لہریں اور تیز ہوائیں اور بارشیں آنا شروع ہوتی ہیں، تو انسان ایک دم ڈرتا ہے، یار یہ تو کوئی عام بارش نہیں لگ رہی، کوئی یہ عام سیلاب نہیں لگ رہا، یہ کوئی عام نہیں زلزلہ نہیں لگ رہا۔ ٹھیک ہے، جب اس زلزلے کو یا اس عذاب کو محسوس کرنے لگتے ہیں، اذا ہم، تو فوراً وہ لوگ، منہا، ان بستیوں سے، یرکضون، سرپٹ دوڑ لگا کر بھاگ جاتے ہیں۔ یرکضون عربی میں تیز رفتار گھوڑے پر بیٹھ کر بھاگ جانے کو کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، یعنی کہ جب وہ ہماری بھیجے ہوئے عذاب کے آثار محسوس کرنے لگتے ہیں تو اس بستی سے فوراً بھاگنے کی کیا کرتے ہیں جی، کوشش کرتے ہیں۔ اب فرشتوں کا وہ جملہ ہے، فرشتے کہتے ہیں لا ترکضوا، کدھر بھاگ رہے ہو، مت بھاگو، ورجعوا، واپس آؤ ذرا، الی ما، اس کی طرف جو، اترفتم، جہاں پہ تم آسودہ حال تھے، یعنی اپنی بستیوں میں کیا کرو، جلدی واپس آؤ واپس آؤ واپس آؤ۔ ٹھیک ہے، اور فیہی، اور اس میں، وَمَسَاكِنِكُمْ، تمہارے تو مکان ہیں، اپنے مکانوں کو چھوڑ کر مت بھاگو، جلدی سے واپس آؤ۔ کیوں؟ لَعَلَّكُمْ، تاکہ ہم تم سے، تسألون، کچھ سوال تو پوچھ لیں۔ کون سے سوال پوچھ لیں؟ ہاں جی، آگے اللہ کا عذاب جس کا تم انکار کرتے تھے، ٹھیک ہے، کہاں بھاگ کے جاؤ گے؟ اس بستی سے بھاگ کر بھی جاؤ گے تو
بچ نہیں سکتے اللہ کے عذاب سے، تو فرشتے یہ مذاق کے طور پر کہتے ہیں کہ آؤ ذرا میری گل سنو، کدھر اپنے مکانوں کو چھوڑ کر جا رہے ہو، آؤ تو صحیح، ذرا ہم تم سے کچھ سوال تو پوچھیں کہ ہاں جی اب اللہ کا عذاب دے کے بھاگنے لگے ہو، تو اسی کا تو ساری زندگی تم انکار کرتے رہے تھے، اب ذرا اس سوال کا ذرا جواب دے کے جاؤ، یعنی کہنے کا مطلب ہے مرنے سے پہلے ذرا اس بات کا جواب دے جاؤ کہ کیا تمہیں پتہ نہیں تھا کہ تم نے اللہ کے عذاب میں آنا اور اس کے باوجود اللہ کی سرکشی کرتے تھے۔ تو یہ فرشتوں کا جملہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا۔ جب فرشتوں کا یہ جملہ سنیں گے نا تو اللہ نے کہا قالو کہیں گے یا ویلنا ہائے افسوس، انا بے شک ہم کننا ظالمین ہم بہت بڑے ظالم تھے، ہم بہت بڑے ظالم تھے۔ اوئے ہوئے اب تو فرشتے آ گئے، اللہ کا حکم آ گیا، اس وقت یہ جملہ کہیں گے ہم بہت بڑے ظالم تھے، اور ایک دفعہ نہیں کہیں گے، ذرا سنیں اللہ نے کیا کہا، فما زالت پس نہیں مسلسل پکارتے رہیں گے، تل کا اس بات کو، دعواہم اس جملے کو کہ اے اللہ ہم ظالم ہمیں معاف کر دے، اے اللہ ہم ظالم ہمیں معاف کر دے۔ تو بتائیں کہ اللہ انہیں معاف کرے گا؟ اس کی مثال اللہ نے فرعون کی دی ہے، جب غرق ہونے لگا تھا کیا کہا تھا اس نے، میں ایمان لایا موسیٰ اور ہارون کے رب پر، تو پھر فرشتوں نے کیا کیا تھا، کیچڑ اٹھا کے اس کے منہ میں ٹھونسنا شروع کر دیا تھا، کہیں اللہ کہیں رحم ہی نہ کر دے اس کے اوپر، تو اس وقت کا پھر ایمان جو ہے نا وہ کسی کام کا نہیں ہوتا، ٹھیک ہے جی۔ تو یہی اللہ نے کہا ان کی مسلسل پکار ہوتی رہی کہ اللہ ان معاف کر دے، اللہ ابھی معاف کر دے، اللہ معاف کر دے، لیکن اب اللہ نے ان کو معاف نہیں کرنا، ٹھیک ہے۔ اور پھر اللہ نے کہا ان کا حال کیا ہوگا، ٹھیک ہے، حتیٰ کہ جعلناہم ہم ان کو بنا دیں گے حسیدن، حسید کہتے ہیں جب فصل پک کر تیار ہوتی ہے نا، کسان اس کو بالکل جڑ کے ساتھ کیا کرتا ہے، کاٹ دیتا ہے۔ گندم جب اگتی ہے پوری فصل پک جاتی ہے تو جو تھریشرز آتے ہیں یا اس کو کاٹ، سب سے پہلے تھریشر تو بعد میں آتے ہیں، سب سے پہلے کاٹر پلرز آتے ہیں جو ان کو جڑوں کے بالکل قریب سے کیا کرتے ہیں، کاٹ دیتے ہیں، اس کو عربی میں حسید کہتے ہیں، فصل کا کٹ جانا۔ اور جب ہمارے پنجاب کے لوگ اور انڈیا کے پنجاب کے لوگ جو تھریش کرنے کے بعد بیج الگ کر لیتے ہیں، پھوسا رہ جاتا ہے، اس بھوس کا کیا کرتے ہیں جی، سارا تو گائے بھینس نہیں کرتی ہیں، باقی کا کیا جاتا ہے، جلا دیتے ہیں، جس کی معاشرے میں آج کل بڑی ہے کہ سموگ ہو گئی ہے، ٹھیک ہے۔ دونوں کا اللہ نے تذکرہ کیا کہ پھر ہم ان کو فصلوں کی طرح کاٹ دیتے ہیں، خامدین جیسے جلی ہوئی کھیتی رہ جاتی ہے، پھر رہا سہا بھوس، ایسا عذاب میں ان کو مچوڑتے ہیں کہ ان کا انجر پنجر الگ ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد ان کو آگ لگتی ہے اور وہ جھلستے رہتے ہیں اور ان کی چمڑیوں سے دھوئیں نکلتے رہیں گے۔ جب یہ معاملہ ہوگا دوبارہ نئی چمڑیاں ان کو لگ جائیں گی، تذکرہ پیچھے آپ پڑھ کر آئے ہیں، پھر وہ چمڑیوں کو آگ لگے گی، پھر وہ چمڑیاں جل جائیں گی، وہ جلنے کے بعد جب بالکل یعنی کہ دھواں اڑے گا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نئی چمڑیاں ان پر لگا دے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اور ہم سب کو جو ہے نا اس گھڑی سے ہی محفوظ فرمائے اپنے فضل سے۔ تو اللہ نے کہا پھر وہ مسلسل چیخیں گے، پکاریں گے ہم ایمان لائے، ہم ایمان لائے، لیکن اللہ نے کہا ہم ان کو پہلے فصلوں کی طرح کاٹیں گے اور جلا کر ان کے ایسی راکھ کر دیں گے کہ دھواں نکلتا رہے گا، یعنی کہ ایسا ختم کر دیں گے۔ پھر ساتھ ہی اللہ نے کہا اتنی بڑی بات کے بعد نا، وما خلقنا السماء، ہرگز ہم نے تخلیق نہیں کیے آسمان، والارض اور زمین، وما بینہما اور جو کچھ کیا ہے جی ان کے درمیان ہے، لاعبین کھیل کود، ہم نے شغل میں یہ دنیا نہیں بنا دی آسمان اور زمین، مطلب یہ کہ اس کا ایک مقصد ہے، ٹھیک ہے، ہم نے شغل مذاق میں کھیلتے کودتے یہ دنیا کا نظام نہیں بنایا۔ فرمایا لو اردنا، اگر ہمارا ارادہ ہوتا، ان نتخذا تو ہم اس کو خود بناتے، اور نتخذا بناتے پکڑتے، لہون کھیل کود کا سامان، لاتخذناہ اور اس کو ضرور پکڑ لیتے، من لدنا اپنے پاس ہی، یعنی کہ اگر میں نے دنیا کو کھیل کود کا سامان بنانا تھا نا تو میں اس کو دنیا کے لیے کھیل کود کا سامان بناتا اور بنانے کے پاس اپنے پاس ہی رکھتا تھا۔ ہم لوگ بچپن میں مٹی کے کیا بناتے تھے، گارا گورا بنایا، کھیلے کودے، لت مار کے کیا کر دیا،
توڑ دیا وہ ایک بے مقصد تھی. انہوں نے کہا میں نے یہ چیز بے مقصد نہیں بنائی تھی. اگر تو میں نے زمین آسمان بے مقصد بنانے ہوتے تو بنا کر میں اپنے پاس ہی رکھ لیتا, اتنی بڑی کائنات تخلیق نہ کرتا اور اس میں یہ انسان اور جن میں تخلیق نہ کرتا. اس کا تذکرہ آگے آئے گا. وما خلقت الانسان, ہم نے جنوں اور انسانوں کو صرف اس لیے تخلیق کیا الا لیعبدون, کہ وہ صرف اور صرف کیا کریں, میری عبادت کریں. ٹھیک ہے, اللہ نے کہا یہ بے مقصد نہیں تھے. اس کے بعد ہماری جو ہے نا وہ آخری آیت جی. ٹھیک ہے, اچھا جی, پھر اللہ نے کہا بل نقذف, پھر ہم زور سے ماریں گے. نقذف, زور سے مارنے کا مطلب ہوتا ہے جب کسی چیز کو نا اس طرح مارا جائے اور دوسری کیا ہو جائے, وہاں سے ختم ہو جائے. یعنی پھر ہم ماریں گے بالحق کی, حق کو, علی الباطل, باطل پر. پھر ہم حق کو باطل پر اس طریقے سے زور سے ماریں گے فَيَدْمَغُهُ. اب یہ جو دمغ ہے نا, دمغ, یہ دماغ سے نکلا ہے. عربی میں یدمغ اس چوٹ کو کہتے ہیں, اس ایکسیڈنٹ کو کہتے ہیں کہ سر پر چوٹ لگے نا تو وہ چوٹ دماغ تک پہنچ جائے, یعنی انسان کے بچنے کا چانس ہی ختم ہو جائے. تو اللہ نے کہا ہم حق کو باطل پر اتنی زور سے چوٹ مارتے ہیں کہ باطل پھر حق کے سامنے کھڑا, اس کی ایسی چوٹ اس کو پڑتی ہے, دماغ تک چوٹ پڑتی ہے کہ پھر باطل جو ہے وہ حق کے سامنے کھڑا نہیں ہوتا. فَإِذَا ہوا, پس وہ ہو جاتا ہے زاہق, ہلاک ہو جانا, ختم ہو جانا. باطل حق کے آگے کھڑا ہو ہی نہیں سکتا. ہم باطل کو حق کی چوٹ مارتے ہیں اور ایسی چوٹ مارتے ہیں کہ وہ ہلاک ہو کر ختم ہو جاتا ہے. وَلَكُمُ الْوَيْلُ, ہاں تمہارے لیے ہلاکت ہے, مِمَّا تَصِفُونَ, جو باتیں تم کرتے ہو. کیا باتیں کرتے ہیں؟ دنیا کو وہ سمجھتے تھے بھائی یہ ایویں ہی چل رہا ہے, جس طرح ہمارے ہاں بھی لوگ کہتے ہیں یار یہ ساری زندگی اسی طرح زمین آسمان چلی جا رہے ہیں. ٹھیک ہے, اللہ نے کہا یہ ایویں نہیں چل رہے. جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں ان کو پھر ہم قیامت کے دن جب سامنے کریں گے نا, ان کی یہ باطل سوچ میرے اس حق کے ساتھ ایسی چوٹ دی جائے گی کہ ان کا کچھ بھی باقی نہیں رہے گا. یعنی کہ اور اس طرح کی اور بھی بات جو بیان کرتے ہیں آسمانوں کے بارے میں یا زمین کے بارے میں, اور جی ایویں ہیں جی کوئی کچھ نہیں ہے, اس تارے بھی اسی طرح ہیں, سارا کچھ ٹردے پھردے میں, کوئی کچھ جس طرح ملحد لوگ ہیں کہ وہ تو اس چیز کو ماننے کو تیار نہیں کہ کوئی خالق ہے جس نے یہ آسمان بنایا, یہ ستارے بنائے. وہ کہتے ہیں بھائی جس طرح کتا آیا, کھایا پیا مرا ختم, نیا کتا آ گیا, اسی طرح انسان بھی آیا, کھایا پیا ختم اور نیا آ جائے گا. ٹھیک ہے, یہ سلسلہ چلتا ہی جا رہا ہے. اے جہاں میٹھا اگلا جہاں کس ڈٹھا. ٹھیک ہے, یہی بس میٹھا ہے, آگے کچھ بھی نہیں ہے. تو اللہ نے کہا پھر ان جیسوں کے لیے ویل ہے, ہلاکت ہے, اور ہم ان جیسوں کے جھوٹ کو ایسی حق کی چوٹ قیامت کے دن لگائیں گے کہ یہ جھوٹ جو ہے نا ان کا باطل وہ ختم ہی ہو جائے گا.